لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ ناظرین و سامعین، حج و عید قربان اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد امجد علی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، کل ہم نے مناسک حج کے آغاز کے تعلق سے بات کی، احرام کے تعلق سے بات کی، احرام کی پابندیوں کے تعلق سے بات کی اور میقات کے تعلق سے بات کی۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہاں سے حاجیوں کا قافلہ کہاں جائے گا اور کیا کیا ہوگا، اور آج کے دن کی اہمیت۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کی انتہائی قابل ترین شخصیت، انتہائی بہترین انداز بیان کے حامل، کامل الحدیث جامعہ نظامیہ اور حدیث لٹریچر میں ڈاکٹریٹ جامعہ عثمانیہ سے، اس کے علاوہ یہ ڈائریکٹر ہیں ابوالفدا اسلامک ریسرچ سینٹر کے۔ میری مراد ہے مولانا سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری صاحب سے۔ اویس بخاری صاحب، آپ کا ایچ ڈی ٹی وی پر خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ مولانا، کل آپ نے بتایا کہ کس طرح سے مناسک کا آغاز ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو۔ آج 9 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج کی فضیلت کیا ہے، اور آج عازمین حج کیا کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ایام حج، مناسک حج کا دوسرا اور اہم ترین دن، یعنی وقوف العرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، وقوف کرنا، یہ سب سے اہم رکن ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے، یعنی حج کا بنیادی رکن ہے۔ اگر آدمی کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا رکن چھوٹے تو آگے پیچھے ہو کر کے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، دم دے سکتے ہیں، مگر وقوف عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں قیام کرنا اور وقوف کرنا، ٹھہرنا، ایک ایسا رکن ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو آج سب سے اہم ترین دن ہے عازمین حجاج کا۔ تو ہم کل گفتگو کہاں پر روکے تھے کہ 8 کے دن فجر یا پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لیں، پڑھ کر کے مینا میں آرام کر لیں۔ آج آپ کی صبح ہوگی 9 ذی الحجہ، فجر کی نماز آپ عرفات میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو معلم پرمیشن دے رہا ہے، معلم کے ساتھ ٹائی اپ رہتا ہے، چونکہ ان کو بھی گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے دی ہوئی انسٹرکشنز ہوتی ہے کہ یہ معلم کی گاڑی یہ ٹائم عرفات کے لیے نکلے گی، یہ معلم کی گاڑی یہ عرفات۔ لازمی بات ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہے، تو ایک ہی وقت میں اگر پورے نکلیں گے تو پورا سسٹم بلاک ہو جائے گا، ٹریفک سسٹم۔ کتنا بھی کہہ لیں کہ روڈ تو روڈ ہی ہوتی ہے اور اس کا ایک اپنا ڈائمیٹر ہوتا ہے، تو سعودی حکومت نے اس کے لیے ٹائمنگ مقرر کیے ہوئے ہیں کیا کہ بھئی آپ رات ہی سے عرفات کے لیے نکالنے لگتے ہیں۔ حالانکہ خلاف سنت ہے، مگر اب چونکہ علماء کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک تو حکومتی ان کو انتظامات وغیرہ بھی کرنی ہے، اتنے لوگوں کا پہنچنا ہے، اتنے گاڑیاں اگر ایک ساتھ روڈ پر رہے گی تو سارا ٹریفک سسٹم بلاک ہو جائے گا اور کوئی بھی حجاج پھر ٹائم پر عرفات کے لیے نہیں پہنچے گا۔ تو بہرحال اب جس کے لیے پرمیشن ہے، اجازت ہے، یا کوئی پیدل کر رہا ہے، تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں میں آج یعنی 9 ذی الحجہ فجر کی نماز مینا ہی میں پڑھے، اس کے بعد ذکر و اذکار میں بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکلنا شروع ہو جائے، یعنی اشراق کا وقت جب تک ہو جائے، جب تک وہ مینا میں رکے۔ رکنے کے بعد اب یہاں سے آپ تیار ہو جائیں، احرام آلریڈی پہنے ہوئے ہیں، اب یہاں سے کچھ ہلکا سا سامان رکھ لیں، زیادہ ہیوی بوجھ اور برڈن نہ رکھ لیں، سارا سامان مینا ہی میں چھوڑ دیں۔ ایک دن آپ کو آج کا دن ہی مینا سے باہر رہنا ہے، کچھ ضروری چیزیں، ایک آدھ چادر رکھ لیں اگر وقت ضرورت پڑ جائے تو چینج کرنے کے لیے، کچھ لائٹ تھوڑا سا اسنیکس وغیرہ رکھ لیں، اور بچھانے کرنے کے لیے ایک آدھ میٹ ویٹ ہے، کارپیٹ ہے یا پھر حسیر ہے تو رکھ لیں۔
تو یہی کافی ہوگا سامان، اس سے زیادہ سامان نہ رکھیں، آپ کے لیے ہی مشقت کا باعث بنے گا۔ اب آپ یہاں سے اگر معلم کے ساتھ جا رہے ہیں تو موسٹ پروبیبلی وہ آپ کو فجر سے پہلے پہنچا دے گا، تو آپ فجر عرفات ہی میں پڑھیں گے، ظہر عرفات ہی میں پڑھیں گے، عصر عرفات میں پڑھیں گے۔ آج کی جو نمازیں آپ کو پڑھنی ہے عرفات میں، وہ کہہ فجر دیں ظہر عصر۔ جی۔ اگر کوئی فجر پڑھ کر نکلا ہے، فجر وہاں مینا میں پڑھ لیا ہے، اشراق کے بعد نکلے ہیں، بہت سب سے افضل یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ اب آنے کے بعد آپ کو ظہر اور عصر ہی پڑھنی ہے عرفات کے میدان میں۔ آپ جب بھی پہنچ جائیں، اپنے ٹینٹ میں پہنچ جائیں، تھوڑی دیر فریش ہو جائیں، آرام کرنا ہے، ایک آدھا ایک گھنٹہ فریش ہونے لیٹنا ہے، لیٹ جائیں تاکہ آپ کو ابھی عبادتیں دن بھر کرنی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ اٹھ جائیں، اٹھ کر فریش ہو کر کھا پی کر ریڈی ہو جائیں، اب یہاں سے آپ کے دعاؤں کا وقت ہے۔ نہ آپ ان دنوں میں روزہ رہ سکتے ہیں، نہ آپ کوئی بڑا حج کے لیے طواف کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو عبادتیں کچھ نہیں لگائی اللہ نے، صرف ایک ہی کام ہے، گڑ گڑا کر کے دعا کرنا ہے۔ ایک ہی کام کرنا ہے حجاج کے لیے، کوئی اور کام نہیں رکھا گیا کہ بس دعائیں ہی دعائیں کریں۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ عرفات کے میدان کی طرف آ جائیں، عرفات میں فریش ہو کر کے ریڈی ہو جائیں۔ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نمرہ کہتے ہیں لوگ اس کو، حصل ہے وہ نمیرہ نام اس کا، جو عرفات میں جو مسجد ہے جس کا نام ہے نمرہ کہا جاتا ہے عموماً، تو مسجد نمیرہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اس چیز کا خیال کیا جائے کہ مسجد نمیرہ کا ایک حصہ عرفات کے میدان کے باہر ہے، کچھ باؤنڈریز جو ہے اس کی باہر کی طرف ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں، اس حصے میں نہ پڑا جائے، چونکہ آپ بورڈ وہاں پر ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، اسٹارٹ مزدلفہ، اسٹارٹ مینا، اسٹارٹ عرفات، اینڈ عرفات، اینڈ مزدلفہ، اینڈ مینا، ساری جگہ بورڈز لگے ہوئے ہیں، اردو، انگلش، عربی، ملیالی، تیلگو، مختلف زبانوں میں لگے ہوئے ہیں، اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھ لیں۔ اگر آپ مسجد نمیرہ جا رہے ہیں تو وہاں ہوگا کیا کہ ظہر کی اذان ہوگی، اس کے بعد ظہر کی نماز ہوگی، خطبے کے ساتھ ظہر کی نماز ہوگی، اور ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائیں گے وہ، چونکہ وہ جو باہر سے آتے ہیں وہ مسافر ہوں تو 2 رکعت پڑھائیں گے اگر وہ مسافر ہوں تو، اگر وہ مقیم ہیں تو پھر وہ پورے 4 پڑھائیں گے، تو آپ کو بھی پورے 4 پڑھنا ہوگا، irrespective of ادھر یو آر مسافر اور مقیم، آپ کو اس پر بحث نہیں ہوگی۔ اگر امام 4 پڑھائے تو آپ پورے 4 پڑھیں گے، اگر آپ مقیم ہیں یعنی حج سے مینا آنے سے پہلے 4 دن گزر چکے ہیں تو امام 2 پڑھائیں گے، تو 2 مکمل ہونے کے بعد آپ 4 مکمل کریں گے، 2 اور مکمل کریں گے، تو وہ 2 رکعت نماز پہلے ظہر کی پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد فوری بعد ٹھہر کر 2 رکعت نماز عصر کی پڑھائیں گے، یعنی ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جائے گی۔ یہ کنڈیشن کب ہے؟ جب آپ مسجد نمیرہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ریڈیو چلتے رہتا ہے، ریڈیو کے باکسز لگے ہوئے رہتے ہیں مائک کے، اس کو فالو کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ ایسے نماز نہیں، اقتدا ایسا نہیں ہو سکتی۔ اب ایسا بولے تو میں یہ کہوں گا چلو بھائی ٹھیک ہے، میں بھی حج کو نہیں جاؤں گا، اپنے گھر میں جو ہے ظہر کے وقت ریڈیو پہ ٹی وی پر لگا لیا ہوں، میں بھی حج کر لوں گا، کعبہ بیچ میں ہے، میں اپنے ٹی وی کے اطراف پھر لوں گا، یہ تو مذاق بن کر رہ جائے گا۔ تو لہٰذا اقتدا کس کو کہتے ہیں کہ صفے ترتیب وائز جہاں تک پہنچے اس کو اقتدا کہی جاتی ہے۔ جب صفوں کی ترتیب ٹوٹ جائے تو صف جماعت کا حکم بھی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کے وقت پہ ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت پہ عصر پڑھیں گے، ملائیں گے نہیں آپ۔ اگر مسجد نمیرہ میں پڑھ رہے ہوں تو ملائیں گے۔ یہ اہم مسئلہ اس لیے ہے کہ چونکہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، وہاں پر 10 لوگ 10 باتیں ہوتے ہیں۔ اب کسی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ عرفات میں ظہر اور عصر ملانی ہے، اب ان کے ذہن میں بس ملانی ہی ہے پتا ہے، ان کو یہ رول نہیں پتا ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ملائیں گے، انڈیویجول پڑھیں گے تو نہیں ملائیں گے۔ یہ چیز کا حجاج کرام خاص طور پر خیال رکھیں۔ اگر آپ مسجد نمیرہ جا رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھیں گے، اگر آپ ٹینٹ میں پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے بس۔ اور اس کے بعد لنچ وغیرہ کر لیں، اگر وقت مل جائے تو جبل رحمت جو پہاڑ ہے جس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو کر کے آپ نے عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر آپ نے خطاب فرمایا تھا حجۃ الوداع کا، تو لہٰذا اگر آپ کو موقع ملتا ہے، سہولت ہے، خواتین نہیں ہے یا پھر خواتین بھی باہمت ہے تو آپ جا سکتے ہیں، تو ضرور جائیں ٹھہر کر کے اس پر آقا کریم علیہ السلام کی اتباع میں۔ دیکھیے دراصل حج کیا ہے؟ اللہ والوں کے کیے ہوئے عمل پر عمل کرنے کا نام حج ہے، اصل بات یہی ہے، ایک بیس لائن یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ادھر اسماعیل علیہ السلام کی سنت، ادھر بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی سنت، ادھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، تو یہ ساری ان کی یادوں کو یاد بنانے کا نام، یادوں کو یاد کرنے کا نام ہی حج ہے۔ تو
اگر جبل رحمت پر جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں، جا کر کے وہاں پر آپ اپنا دعائیں کریں، گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں، اور یہ سمجھیں کہ آج آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، اس یقین کے ساتھ۔ جو یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو یقین ہوئی یا نہ ہوئی شک کرتا ہے تو بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ آدمی گناہ گار ہے۔ جو آدمی اپنی دعا کرنے کے بعد تردد کرتا ہے، شک کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی، وہ بھی آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ تو آج آپ اگر پڑھے ہیں تو فجر، ظہر، عصر پڑھ لیے ہیں، یا نہیں تو ظہر اور عصر پڑھے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ یہیں پر رہیں گے، اپنے ٹینٹ واپس آ جائیں، آ کر کے عصر کے بعد جانے کی تیاری کر لیں، اور غروب آفتاب سے پہلے خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر، رونا نہ آئے تو رونے کی چہرہ بنائیں، رونے کی آواز بنا کر کے دعائیں کریں، کیونکہ اللہ کو آج کے دن جو گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ اگر کبھی مایوس ہوتا ہے تو وہ یوم العرفہ کے دن ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ دعا کیا کریں۔ اب اس کے بعد آپ کا ہوگا مغرب کا وقت، مغرب کی اذانیں ہونے لگے گی، مگر آپ نماز مغرب ادا نہیں کریں گے۔ جی، عرفات چھوڑیں گے نہیں، میدان عرفات غروب آفتاب یعنی مغرب کی اذان سے پہلے نہیں چھوڑنا ہے آپ کو، مسجد عرفات کے میدان ہی میں رہنا ہے، مگر مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنی ہے۔ یہی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ ارے بھائی ہر وقت تو اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کہا کہ ہر وقت پڑھتے ہوں گے۔ آج میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھی ہے تو آپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ آپ مغرب کی وقت ہو جانے کے باوجود نماز نہ پڑھ کر اب آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، اور مزدلفہ جب بھی پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت ہونے کے بعد، عشاء کے وقت جو ہے پہلے سب سے پہلے مغرب پڑھیں گے۔ اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اذان دے کر کے نماز جماعت بنائیں۔ 4 حضرات، 4 عازمین حج اگر مل کر کے جماعت بنا رہے ہیں، بہت افضل، بہت اچھی بات ہے۔ اذان دے لیں، کھلے میدان میں رہنا ہے، یہاں پر کوئی ٹینٹ نہیں ملے گا آپ کو، کچھ نہیں ملے گا، اور آپ مزدلفہ ہی میں قیام کرنا ہے۔ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ واجب ہے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے تو دم واجب ہوتا ہے، دم واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام سنت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ثواب میں کمی ہوگی مگر دم واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کام فرض کہا جا رہا ہے تو مطلب وہ نہ کرنے سے وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے وقوف عرفہ ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوگا۔ اب مزدلفہ میں آ گئے آپ، آنے کے بعد عشاء کے وقت جو ہے پہلے 3 رکعت مغرب کے پڑھیں گے آپ، اس کے بعد 2 رکعت نماز عشاء کے پڑھیں گے اگر مسافر ہے۔ اگر مسافر نہیں ہے تو 4 رکعت نماز عشاء کے ادا کریں گے۔ پھر مغرب کی سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں، عشاء کے واجبات، مستحبات، پورے نمازیں پڑھ لیں۔ اب آپ کو کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، رات یہیں گزارنی ہے۔ کوئی میٹ کارپیٹ اگر لا لیے ہیں تو آپ بچھا لیجئے، چادر بیڈ شیٹ بچھا کر کے بیٹھ جائیے۔ رات میں اگر لیٹنا ہے تو آرام بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے، آرام بھی کریں، تھوڑی دیر سستا لیں یا آرام کر لیں، تھوڑا کھا لیں پی لیں۔ کھانے کے بعد عبادتوں میں رات گزاریں، جتنا ہو سکا عبادتوں میں، تسبیحات میں، استغفار میں، تہجد کی نماز میں وقت گزاریں۔ اور آج کا یعنی 9 ذی الحجہ کا ایک اور اہم کام آج کیا ہے؟ آپ کو کنکریاں چننا ہے۔ کنکریاں مزدلفہ کے پہاڑوں سے چن لینی ہے، کم و بیش، یعنی 70 تو کنکری کام آئے گی تو 70 سے زائد کنکری لے لیں، 70 اینڈ ابو کنکری چن لیں، چن کر اس کو اچھا دھو لیں۔ دھونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، کوئی جانور کی مینگنی وغیرہ آ جاتی ہے، کبھی کوئی اینٹ وغیرہ کا پتھر آ جاتا ہے، مٹی کا ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو پانی میں دھونے سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے یہ کنکری ہے یا نہیں۔ کتنی؟ چنے کے دانے سے تھوڑا سا بڑی ہونی چاہیے، زیادہ بڑے پتھرے نہ چنے جائیں، چنے کے دانے کے برابر جو ہے کنکری چنے جائیں، یا اس سے تھوڑے بہت بڑے ہوتے بھی چلتا ہے۔ چن لیں، دھو لیں 70 سے زیادہ، کیونکہ کبھی مسپلیس ہو جاتی ہے کنکریاں، اس لیے کہہ رہا ہوں میں 70 کیوں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کل اور پرسوں جب آپ گفتگو ہوگی ایام کی، اس وقت آپ کو پتا چلیں گا۔ آپ بولیں گے بھائی 3 دن تو کنکری مارنا ہے مول صاحب، 7 7 21 21 21 جمع 21 42 اور 7 49 کنکری مارنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیوں 70 کہی ہے، ولو بالفرض اگر ضرورت پڑ جاتی ہے 13 کی، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو 70 کنکریوں سے زائد چن لیں۔ کبھی گر جاتی ہے کنکریاں مارنے میں، کبھی نکالنے میں، کبھی مسپلیس ہوتی ہے، تو لہٰذا سنت یہی ہے کہ کنکریاں آپ مزدلفہ سے چنیں۔ ہاں اگر کوئی کسی کی تھیلی گم جائے تو آپ کہیں اور سے راستے سے، مینا کے راستے سے، مگر ایسا نہیں کہ جمرات میں جا کر وہیں گری ہوئی کنکریاں اٹھا کر پھینک کر مار رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ رمی کر لے کوئی تو اس کے بعد پھر وہ کنکریاں آپ نہیں مار سکتے۔ تو بہرحال آج کی پوری رات آپ کو مزدلفہ کی رات 9 کی رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ اگر ضعیف حضرات ہے، خواتین ہیں، ان کو پھر بھی اجازت ہے کہ وہ چاہے تو ٹینٹ کو واپس جا سکتے ہیں، بلا کراہیت ان کو اجازت ہے۔ مگر نوجوان حضرات ہے، دوسرے حجاج ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ساری رات
ضروری ہے کہ وہ ساری رات جو ہے مزدلفہ ہی میں گزارے. گاڑی چلے جا رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، نہیں. ہاں ایک اور آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے، مزدلفہ میں ایکسٹینڈڈ مینا بول کر ٹینٹ ڈالے گئے ہیں آج کے دور میں، آج کی تاریخ. اگر آپ کا ٹینٹ ہی مزدلفہ میں ہے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ چاہے تو مزدلفہ میں اپنے ٹینٹ میں جا کر کے عبادات رات گزار سکتے ہیں. تو آج 9 تاریخ یعنی حج کا دوسرا دن، صبح ہوگی فجر، مینا میں فجر کی نماز پڑھیں گے آپ، اشراق تک انتظار دیکھیں گے. اشراق کے بعد سے لے کر آپ ظہر کی نماز سے پہلے عرفات پہنچ جائیں گے. اگر آپ مسجد نمیرہ میں نماز ادا کر رہے ہیں تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھیں گے. اگر آپ اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھیں تو ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت عصر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو مغرب کی نماز تک، سورج کے ڈوبنے تک آپ کو عرفات میں رہنا ہے، میدان عرفات میں، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے. اور آپ عرفات میں رہنے کے بعد اذان مغرب ہو جائے، نماز نہ پڑھ کر مزدلفہ کے لیے نکل جائیں. وہاں پہنچنے کے بعد پہلے مغرب کی فرض، پھر اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت نماز، اگر مسافر ہے تو، اگر مقیم ہے تو 4 رکعت فرض پڑھیں گے. پھر مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، پھر واجب الوتر پڑھ کر کے رات پوری مزدلفہ میں گزاریں گے. اور یہاں سے کم و بیش 70 سے زائد کنکریاں یہاں سے آپ کو آج چننا ہے اور مزدلفہ ہی میں رات گزارنا ہے. آپ مینا وغیرہ واپس نہیں جائیں گے، مزدلفہ ہی میں آج کا آپ کا دن گزرے گا. تو یہ تھا آج کا دوسرا دن حج کا، صبح سے شام تک کی مصروفیات کا شیڈیول آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا. ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں آپ نے بتایا ہے. اب 2-3 اہم سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. جی. وقوف العرفہ جو ہے اس کی اقل ترین مقدار کیا ہے؟ منیمم کتنا وقت وہاں پر گزارنا ہے حج ہونے دیکھیے کے؟ جی وقوف عرفہ کے لیے یہ ہے کہ اگر آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے بس ایسا اندر انٹر ہو جائے اور باہر نکل جائے، اتنا بھی اگر ٹھہر جائے تو کافی ہے اس کے لیے، اس سے اتنا بھی کافی ہے. مگر افضل کیا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے پہنچ جائے اور مغرب کی نماز تک، سورج ڈوبنے تک ٹھہرے. اب جو آپ اقل ترین مقدار کہہ رہے ہیں وہ ان کے لیے ہوگا کہ بھئی جو آپ سورج ڈوبنے سے پہلے ہونی چاہیے. اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی علیل ہے، کوئی بستر علالت پر پہنچ گئے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب وہ چل کر تو نہیں جا سکتے، ٹینٹ میں پورا نہیں گزار سکتے، اگر ان کی ایمبولینس لائی جائے، ایمبولینس میں لا کر یا ان کو گاڑی میں لایا جائے، لا کر کے عرفات کے میدان میں ٹھہرا کر کے پھر کچھ دیر انتظار کرا کر 5-10 منٹ رکا کر کے لے کر کے بھی چلے جائے، سورج ڈوبنے تک رک جائے وہاں پر آخر وقت میں، تو ان کا عرفات کا میدان میں ٹھہرنا کافی ہو گیا ہے، ان کے لیے حج ہو جائے گا. اگر درمیان میں دن میں اگر کچھ دیر داخل ہو کر باہر نکلے تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ جو حکم ہوگا، چونکہ حجاج کرام کو سورج کے غروب ہونے تک رکنے کا جو ہے حکم ہے، پھر اس کے اوپر ان کے اوپر دم واجب آئے گا اگر پہلے نکل جاتے ہیں تو. اچھا، کوئی جی. عذر شرعی کسی وجہ سے اگر نکلتے ہیں تو؟ دیکھیے عذر شرعی یقینی بات ہے، عذر شرعی ہو سکتی ہے. اب یہ عذر شرعی کا حکم ہے تو کئی مرتبہ جو ہے مکروہات وغیرہ، مباحات وغیرہ ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہوتی ہے. اب عذر شرعی اگر مثال کے طور پر اگر کہہ دیا جاتا نہیں بھائی انہوں اگر یہاں نہیں رہیں گے تو ان کا حج ہی نہیں ہوگا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک دم دے کر کے اپنے حج کو مکمل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا دوسرے جو مسائل بھی آئیں گے عذر شرعی ہی کے تحت آئیں گے. اور کچھ ایسی چیزیں جیسے خواتین ہیں، ایام وغیرہ آغاز ہو جائے طواف وغیرہ کے لیے، طواف زیارت، تو ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ دم دیں گے. تو حالانکہ وہ عذر شرعی ہے، مگر عذر شرعی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے دم کے ذریعے سے ان کے حج کو کامل بنا دے رہا ہے. تو ہم اس کو ایک بوجھ نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنے مکمل حج کے ضائع ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ایک دم دے کر کے اپنے حج کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. اگر خواتین کو دوران وقوف العرفہ ایام ظاہر ہو جائے تو کیا وہ وہی ٹھہریں یا وہ نکل جائے؟ نہیں، وہ اپنے تمام مناسک حج، خواتین جو ایام میں آ جائے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے تمام مناسک حج مکمل کریں گی ایز یوزول، سوائے نماز پڑھنے کے اور طواف کعبہ کے. طواف کعبہ نہیں کریں گے اور نماز نہیں ادا کریں گے. وہ نماز تو ان کی معافی ہو جائے گی، اور البتہ طواف افاضہ یا طواف زیارہ جو کل کا ہے، یعنی کل کا ٹاپک ہے ہمارا 11 تاریخ کا، وہ پوسٹ پون کر دے گی جب تک کہ ان کے ایام سے وہ پاک نہیں ہو جاتی. جب تک وہ ایام سے پاک نہ ہوگی، جب تک کہ ان کو وہیں ٹھہرنا ہے، ٹھہر کر کے انتظار کرنا ہے، اپنے حالت احرام میں کی حالت میں رکے رہیں، اور کنکریاں وغیرہ مارنے کے بعد قربانی ہو جائے تو اپنا احرام تو اتار دے سکتی ہے، مگر وہ ان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ طواف زیارہ نہیں کریں گے. تو طواف کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑے گا. اب اس میں دعائیں کریں، استغفار کریں،
جو دوسری ذکر و استغفار حمد و ثنا ہو سکتی ہے وہ کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گی اور نماز نہیں پڑھے گی، بس ایز یوزول اپنا حج کے پورے اراکین مکمل کریں گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ مسجد نمیرہ میں جو ہے ظہر کی جماعت ہوتی ہے، تو کیا ایک ہی جماعت ہوتی ہے یا کئی جماعتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے وہ جماعت اصل میں احناف کے نزدیک ایک ہی مسجد میں دوسری جماعت بنانا جو ہے مکروہ ہے، کراہیت سے خالی نہیں ہے۔ اگر احیاناً کبھی کبھار گاہے ماہے اگر کوئی بنا لے تو پھر بھی اجازت ہے، مگر جو ہے عادتاً جو ہے جماعت بنانا احناف کے نزدیک مکروہ ہے، چاہے وہ عام نمازیں ہو یا کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی جگہ پر ہو۔ اب رہی بات مسجد نمیرہ میں، چونکہ خطبے سے ملی ہوئی جماعت تو ایک ہی ہوتی ہے، خطبے کے ساتھ خطبہ دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے پاس جمعہ ہوتا ہے نا، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہی نماز ہوتی ہے، اسی طرح حالانکہ وہ جمعہ تو نہیں ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، مگر چونکہ خطبہ دینا یوم العرفہ کے دن سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سنت کے مطابق خطبہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے، تو وہ ایک ہی جماعت ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ جماعت نہیں بنائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہی جماعت ہوگی اور جو ہے سب کو وہی اسی جو ہے جماعت میں اقتدا کرنا ہے۔ اب یہ بالکل ترتیب کی بات آپ نے کی ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جمع غفیر ہوتا ہے، تو کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 لوگ سامنے نہیں ہیں مگر لوگ پیچھے جو ہے صف باندھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ترتیب جو ٹوٹ جاتی ہے اس سے نماز پہ فرق آئے گا؟ نہیں، دیکھیے اگر نمازوں کا تسلسل صفوں کا چل رہا ہے، صفوف کا، اور درمیان میں ایک آدھ صف کا گیپ آ رہا ہے، ایک دو صف کا گیپ آ رہا ہے، کسی وجہ سے روڈ وغیرہ آ گئی ہے، وہ صف کا گیپ ہے، تو اس کی گنجائش پھر بھی بن سکتی ہے، مگر ایسا نہیں کہ بھائی لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، امام صاحب مسجد میں ہیں اور آپ ٹینٹ میں ٹھہر کر کے ان کی صف فالو کر رہے ہیں، اقتدا کر رہے ہیں، تو اقتدا درست نہیں ہے۔ یہ کہا میں نے کہ اگر کوئی امام صاحب وہاں پڑھا رہے ہیں اور آپ جو ہے آ کر کے ٹینٹ میں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں امام آگے ہے آپ پیچھے ہے، امام پیچھے ہے آپ آگے، کچھ بھی نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا پتا ہے، اور سارا کچھ ڈیپینڈ ہے آپ کا ریڈیو سسٹم پر، وہ کب کیا بتا رہا ہے، کب آگے پیچھے ہو رہا ہے نہیں پتا چلتا، تو لہٰذا ریڈیو یا پھر ٹی وی وغیرہ سے اقتدا کرنا یہ درست نہیں ہوگا، نماز جی نہیں ہوگی۔ جی، آپ نے بتایا کہ جبل رحمت پر جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ظاہر ہے جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو چاہیں گے کہ وہ جبل رحمت پر جائیں اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں، تو کتنا اونچا ہے جبل رحمت اور کتنا آسان ہے وہاں تک پہنچنا؟ دیکھیے کہ اصل میں کیا ہے کہ سپاٹ پہاڑ ہے، وہ اونچا زیادہ نہیں ہے، اس کے اچھا، اوپر کئی حضرات ٹھہر سکتے ہیں، مگر وہاں جو اصل مقام جہاں آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا، وہاں پر ترکی حکومت نے ایک کالم کی طرح بنا دیا ہے، ایک کالم ریس کر دیا ہے، تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر کے، چونکہ تمام حضرات کو آواز جائے اور تمام سن سکے، مجمع جمع غفیر تھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو لہٰذا وہ اتنا اونچا نہیں ہے کہ بھئی جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشقت کا باعث بنے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا ٹینٹ دور ہے تو جانے آنے میں مشقت ہو سکتی ہے، آپ راستہ بھول سکتے ہیں، تو لہٰذا اگر آسانی ہے تو یقیناً تشریف لے جائیں، اگر آسانی نہیں ہے تو احتیاط کر لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ ترک واجب پر دم لازم ہوتا ہے، تو یہ جی، دم کی کیا مقدار ہے؟ دم دیکھیے دم کے الگ الگ اعتبارات ہوں گے، عمومی دم جو ہوگا وہ بکرا یا بکری کا ہوتا ہے، عمومی طور پر جو ہے کوئی بال اکھیڑ لے اور آپ کے جیسا کہ کوئی واجب عمل ہے اس کو ترک کر دے وغیرہ، تو ان کے لیے دم بکرا دینا پڑتا ہے۔ ایک اور ہوتا ہے گائے یا پھر اونٹ ہوتا ہے، جیسے کہ بعض ایسے میجر گناہ ہو جائیں گے، جیسے مثال کے طور پر آپ حالت احرام میں اپنی زوجہ کی قربت اختیار کر لیں، ازدواجی تعلق استوار کر لیں آپ، یا اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کر لیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کے اوپر اونٹ واجب ہو جائے گا اچھا، دم کے طور پر۔ ہاں تو یہ دم کی الگ الگ اعتبارات ہوں گے، ڈپینڈ کرتا ہے گناہ پر۔ اب جیسا اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک بال اپنے جسم پر دکھ گیا پریشان ہو جاتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے جان بوجھ کر اگر کوئی بال اکھیڑتا ہے تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا، اگر از خود گر جاتا ہے تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک صدقہ فطر جو ہے یا ایک ایک مٹھی اناج تقسیم کر صدقہ و خیرات کر دیا کرے ایک بال کے عوض میں۔ جان بوجھ کر اکھیڑنا، جان بوجھ کر کے ناخن کاٹنا یا جان بوجھ کر کے کرنے کی بنا پر آپ کے اوپر دم واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے مولانا، آپ کا بے حد شکریہ، کافی مفید اور اہم معلومات آپ نے پہنچائی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چونکہ حالانکہ آپ بہت مصروف ہیں ان دنوں میں، تو جی آپ کا اس وقت ہمیں وقت دینا، یقیناً آپ کو دوہرا ثواب ملے گا اس کا۔
جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ سے یہ حج امید کرام کے تمام مراحل کو آسان فرما دے، قبول آمین فرمائے، اور آمین ان حجاج کرام کے صدقے و طفیل ہم سب کو بھی حج کی اور حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا سید خلیل اللہ اویس بخاری صاحب، جو کہ سب سے اہم دن 5 دنوں میں حج کا سب سے اہم دن ہوتا ہے وقوف العرفہ، اس تعلق سے اور اس کی مزید تفصیلات جو ہے انہوں نے بتائی۔ ہم نے کچھ ڈاؤٹس بھی ریز کیے تو اس کے بھی جو ہے بہترین انداز میں انہوں نے جواب دیے۔ یقیناً آپ کو یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا، چاہے آپ حج میں ہوں یا آپ جو ہے حج کے باہر ہوں اور آگے آپ حج کرنے کی تمنا رکھتے ہوں، سب کے لیے یکساں یہ پروگرام فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو ضرور بضرور زیادہ سے زیادہ اپنے احباب میں شیئر کریں اور پورا پروگرام دیکھنے کی تلقین کریں۔ اگر آپ کو ڈاؤٹس آتے ہیں تو ڈاؤٹس بھی ہمیں جو ہے کامنٹ سیکشن میں یوٹیوب کے آپ لکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم اگلے ایپیسوڈز میں آپ کے ڈاؤٹس کو مولانا کے سامنے پیش کریں۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ کا میزبان محمد امجد علی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك۔ مدینہ اسکولز، بیسٹ اکیڈمک فیکلٹی، بہترین ڈسپلین، جہاں تعلیم بھی اور تربیت بھی۔ 43 سال سے لگاتار 100% فرسٹ کلاس اور ڈسٹنکشن رزلٹس کا بے مثال ریکارڈ۔ کھیل کود میں بھی غیر معمولی کارنامہ، وقت کی رفتار اور تقاضوں سے ہم آہنگ سائنس، کمپیوٹر اور روبوٹکس لیبز، اور وہ بھی افورڈیبل فی اسٹرکچر میں۔ ایڈمیشنز کے لیے کانٹیکٹ کیجیے 9100441445 یا 6304148143 پر۔ حمایت نگر فار بوائز اینڈ گرلز، نامپلی فار گرلز اینڈ بوائز اپ ٹو 5th اسٹینڈرڈ۔ مدینہ اسکولز، حمایت نگر اور نامپلی، حیدرآباد۔